بال پلیئر عبیداللہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. عبید بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس تربیتی کیمپ کا حصہ بننے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو تقریباً 3 سال مسلم ہینڈ کے ساتھ ہوں اور 2021 میں نے ٹرائل دیے تھے. تو اس بار انشاءاللہ 2 بار میں جا چکا ہوں اور انشاءاللہ اس بار بھی میں انشاءاللہ امید ہے کہ جاؤں گا. اور یہ جو لڑکے آئے ہوئے تھے بہت ہی خوش تھے. جو لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے تقریباً 200 لڑکے آئے ہوئے تھے, ان میں سے 60 لڑکے سلیکٹ ہو گئے. تو ہم جس سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا یعنی کہ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا خوشی محسوس ہوتے ہیں, تو وہ جو لڑکے آئے ہوئے ہیں وہ بہت ہی خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں, بہت ہی جذبے سے ٹریننگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی طرح کیمپ اگر ہمیں ملے تو ہم آگے جا سکتے ہیں. عبید, آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ فٹ بال سے شوق کب اور کیسے پیدا ہوا؟ اس حوالے سے بھی ہمیں ذرا بتائیے گا. جی میرا تعلق بیسیکلی قبائلی علاقہ جنڈولے سے ہے, لیکن ابھی ہم جو ہماری رہائش ہے وہ بکر میں, پنجاب میں. تو تقریباً فٹ بال تو میں بچپن سے ہی کھیلتا آ رہا ہوں. میرے والد صاحب, میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی کھیلتے رہے ہیں, پھر ان کے ساتھ ہی مجھے بھی شوق پڑا. اور پھر 2021 میں جو مسلم ہینڈ کے جو ٹرائل تھے, قطر جانی تھی ان کی ٹیم, ورلڈ کپ, اسٹیل چائلڈ ورلڈ کپ, تو ان کے ٹرائلز تھے, وہاں میں سلیکٹ ہو گیا تھا. اسی طرح فٹ بال کی جو کہانی تھی میری چلتی رہی اور الحمدللہ آج میرے 4 ٹور ہیں, 2 مسلم ہینڈ کے ساتھ اور 2 نیشنل ٹیم انڈر 16 اور انڈر 17 کے ساتھ بطور کیپٹن. ٹھیک ہے عبید, ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. پروجیکٹ مینیجر ریحان طاہر نے بھی ہمیں جوائن کیا. ریحان بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے آپ ایک بار پھر سے ہمیں بتائیے گا, کیونکہ پہلے بھی آپ ہمارے شو میں آ چکے ہیں, میدان پروجیکٹ جو ہے اس کی بنیادی سوچ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ بہت شکریہ نیو کا, ہمیشہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں وقت بھی دی ہے, خاص طور پر ان بچوں کی آواز کو نیشنل سطح پہ پہنچانے کے لیے اور عالمی سطح پر پہنچانے کے لیے. رائٹ ٹو پلے, رائٹ ٹو آئیڈینٹی اینڈ رائٹ ٹو ایجوکیٹ, 3 ہمارے بنیادی اہداف ہیں. کہ ایک بچہ جو پاکستان کا بچہ ہے, ریاست پاکستان کا بچہ ہے, تو وہ گلی کوچوں میں اپنا 12 سے 15 گھنٹے وقت گزارتا ہے کسی بھی سپرویژن کے بغیر. یہ اسٹریٹ چائلڈ بچہ, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. تو ہم ان بچوں کو 3 رائٹس کے لیے ہم نے اس پروجیکٹ کو 2014 میں اسٹارٹ کیا, جس میں ہم 3 رائٹس پہ, شناخت کا حق, اس کی تعلیم کا حق اور اس کے کھیلنے کا حق, جو میرے اور آپ کے بچے کا بنیادی حق ہے, وہ ہر اس بچے کو ملنا چاہیے جو اسٹریٹ چائلڈ کہلاتا ہے, اور جن کی تعداد یونیسیف کے اعداد شمار کے مطابق 23 لاکھ سے زائد ہے. پاکستان میں اس وقت آپ کو پتا آؤٹ آف اسکول بچے 2 کروڑ 2.5 لاکھ سے بلکہ 2 کروڑ 62 لاکھ سے زائد ہو چکے. ہم ان بچوں کے لیے بیسیکلی ہر سال عالمی سطح پر لے جانے سے پہلے مقامی سطح پر, قومی سطح پر اور پھر عالمی سطح پر لے جانے کے لیے کاوشیں کرتے ہیں. اور یہ 11ویں کاوش ہوگی 2025 میں ناروے کپ 2025 کی صورت میں 27 جولائی کو انشاءاللہ ہم یہاں سے ٹریول کریں گے. تو مقصد صرف یہ ہے کہ ان بچوں کو شناخت بھی ملے, ان بچوں کو کھیل کے ذریعے ان کی ڈیولپمنٹ ہو, اور یہ سب سے بڑا گراس روٹ فٹ بال ڈیولپمنٹ پروگرام ہے مسلم ہینڈز کے تیرے تمام, جس کو اسپانسر کیا جا رہا ہے اور پروجیکٹ میدان اس کو لیڈ کرتا ہے. اور 60 بچے اس وقت موجود ہیں, 2200 بچوں نے ٹرائل دیے ہیں, اور اب 15 بچے انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں سلیکٹ ہوں گے جو کہ ناروے کپ جائیں گے. تو ہمارا بنیادی جو سٹرکچر ہے وہ ان تمام چیزوں کی گرد گھومتا ہے. اور رائٹ ٹو ڈریم کی یہ 11ویں کاوش ہوگی کہ اس بچے کا حق ہے کہ اپنے ڈریم کو جو ہے وہ پورا کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا ریحان, جس طرح سے آپ نے خود بھی بتایا, ہم نے بھی اپنے پروگرام میں بتایا کہ 2200 نوجوانوں کا یہ جو ٹرائل جس طرح سے لیا گیا, اس میں سے 60 بچے سلیکٹ ہوئے. یہ اسکروٹنی کا عمل, یہ شفافیت, یہ کس طرح سے پوری کی جاتی ہے؟ یہ ٹرائل سسٹم اوبویسلی اپنے آپ میں بڑا ایک مشکل کام ہے, تو اوپر سے 2200 نوجوانوں کی اس میں شمولیت, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سلیکشن کا عمل اوبویسلی بہت مشکل ہو جاتا ہے, کتنا شفاف پہ رہتا ہے, کس طرح سے میرٹ کو اچیو کیا جاتا ہے؟ بہت شکریہ. بالکل یہ ایک اہم سوال بھی ہے, اور اس کے پیچھے ہماری پوری جو ہے وہ ٹیم ہے. ہم اس وقت 33 سے زیادہ 33 سے زیادہ جو ہے ہماری اسٹریٹ کنیکٹڈ فٹ بال اکیڈمیز ہیں جو کہ پورے پاکستان میں قائم ہیں, چاہے وہ لنڈی کوتل ہو, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ ہڑپا ہو, ساہیوال ہو, تاندریاں والا ہو, رحیم خان ہو. ہم ان تمام اسٹریٹ کنیکٹڈ اکیڈمی کو پورا سال جو ہے اکوپ بھی کرتے ہیں
اور ان تمام لوکل جو کوچز ہیں ان کے ساتھ انگیج بھی رہتے ہیں. یہ تمام بچے جو آج ہمارے اس کیمپ کا حصہ ہیں یہ ان اکیڈمیز میں اپنے آپ کو شامل کر چکے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو جمعرات کے جمعرات یا جمعے کے جمعے کھیلتے ہیں بٹ وقت نہیں ہوتا, یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, کسی جگہ پر انگیج ہوتے ہیں. ہم ان تمام بچوں کو انہی کے علاقوں میں جا کے جو 27 اضلاع ہم نے پہلے بتایا جہاں پر ہم نے ٹرائلز کی ہیں, ہم وہاں پہنچتے ہیں ان اکیڈمیز کے ذریعے ان بچوں کو وہاں بلاتے ہیں تاکہ ان کا کوئی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی وہاں پر نہ ہو اور ہم خود ان کے گھروں میں ان کے اضلاع میں پہنچے. پھر وہاں پر کوچ رشید اور ان کے ساتھ مایا ناز جو کوچز ہیں وہ 5 لوگوں کی ٹیم وہاں پر موجود ہوتی ہے. وہ ان کو ٹرائل لیتی ہے, ان کو سلیکٹ کرتی ہے, جانچتی ہے, اسکرین کرتی ہے اور اس میں سے پہلا فیز جو ہے 167 بچوں کا ہم نے وزیر آباد ایجوکیشنل کمپلیکس میں لگایا. مسلم ہینڈز کا جو کمپلیکس ہے بہت بڑا, وہاں پر ان بچوں کو جانچا. 2 ماہ کا وہاں پر جب یہ کیمپ لگا تو ان بچوں کو پورا ہم نے کوشش کی کہ ہر انداز میں ہر کھلاڑی کو پراپر انداز سے جو ہے جج کیا جائے, جانچا جائے, پرکھا جائے. اور اس کے بعد 60 بچے آج کی اس کیمپ کا حصہ ہیں جس کو 1 مہینے تک ہم انشاءاللہ آگے نیکسٹ فیز کی جانب بڑھیں گے. اور پھر ان 60 بچوں میں ہم آگے 15 بچے جو ہیں انشاءاللہ اپنے فائنل اسکواڈ میں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا عبید, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, اب آپ بھی ان 60 بچوں میں اس وقت شامل ہیں, 15 بچے ایسے ہیں جو پھر آگے ایونٹ کے لیے جائیں گے. ناروے کپ 2025 کے لیے ابھی آپ کی تیاری کس طرح کی جاری ہے, تو کس طرح کے اس وقت ایموشنز ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ بہت ہی اچھی جا رہی ہے ٹریننگ. 2 ٹائم ٹریننگ ہوتی ہے. صبح 6 بجے ہم جاتے ہیں نماز پڑھ کے, تقریباً 9 بجے 9:30 بجے واپس آتے ہیں, پھر ریسٹ کرتے ہیں, پھر عصر کو 3 بجے جاتے ہیں, تو پھر شام کو آتے ہیں. اور سر رشید صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت ہی محنت کرتے ہیں, بہت ہی ایکسپیرینس کوچ ہیں, تو ان کے ساتھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے ہمیں اور انجوائے کرنے کو بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ریحان, لاسٹلی میں آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا, جس طرح سے 2023 میں ہم نے دیکھا سلور میڈل بچوں نے حاصل کیا, 2024 کے ایڈیشن میں سیمی فائنل تک ہم لوگ پہنچے, پچھلے ایونٹس کی کارکردگی بہت اچھی رہی, لیکن اس بار کی تیاریوں میں ہم کیا ایسا نیا کر رہے ہیں, کیا منفرد کر رہے ہیں کہ بچے فائنل بھی یہ جیت کر آئیں؟ مقابلہ ہوا تو ہم نے ان کی, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بہت ہی ویل اکوپڈ گراؤنڈ ہیں, ویل اکوپڈ ان کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس دفعہ جو ہماری کچھ کمیاں تھیں جو گزشتہ 2 سالوں سے ہم ان کو پرکھ رہے تھے اس کو بہت بہتر انداز میں ہم جو ہے اس کو شامل کریں. اور انشاءاللہ ہماری ابھی ہمارے جو اس پورے پروجیکٹ کے جو ہیڈ ہیں ارسلان نصرت صاحب, ان کی ایک کاوش ہے کہ وہ ہم عالمی کوچز کو بھی لے کر آئیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے نیکسٹ فیز میں انٹرنیشنل جو ہے کوچز کو بھی لا رہے ہیں پاکستان, تاکہ ان بچوں کا جو گول کیپرنگ کا کوئی ایشو ہے, کسی بچے کا مڈ فیلڈ بچوں کی کوئی ٹریننگ کا ایشو ہے, تو اس عالمی معیار کے مطابق بھی ان کی کھیل کو پرکھا جائے, سکھانے میں کوئی کمی رہ گئی تو کو بہتر کیا جائے, تاکہ یہ بچے جب اتنے ان بچوں کے مقابلے میں, تو ہمارے یہ اسٹریٹ چلڈرن بچے ان عمومی بچوں کے ساتھ جب کھیلیں گے انشاءاللہ, تو آپ کو یقیناً ایک بہت ہی بڑا سرپرائز بھی ملے گا اور ایک اچھی خبر ملے گی, قوم کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پروجیکٹ مینیجر ریحان طاہر اور فٹ بال پلیئر عبید اللہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ہماری بیسٹ وشز ہیں آپ کے اس فیوچر اینڈ اوور کے لیے.